بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ قرآن کی روشنی میں شروع تھا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو جو مصر کے بازار میں لایا گیا تو عزیز مصر جو کہ مصر کی حکومت کا وزیر اعظم تھا اور شاہی محل میں رہتا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے عمر کے تھے تو اس کو اپنی خادم کے طور پر رکھ دیا کہ خدمت کرے گا، اور زلیخا جو کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کو دے دی کہ یہ آپ کا خادم ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام پر حسن جمال کا خاتمہ تھا، ایسا حسن اللہ پاک نے کبھی انسان کسی کو نہیں دیا ابھی تک، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرماتے کہ جنتی کو کیا یوسف علیہ السلام کو حسن ملے گا، اتنے خوبصورت تھے، اتنے کہ دنیا حسن کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے، اتنا حسین و جمیل تھا۔ بہرحال جب زلیخا کی خدمت میں اس کو حاضر کیا کہ آپ کا غلام ہوگا، خادم ہوگا، کیونکہ بچپن کا عمر یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے محل میں گزارا۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا کہ یہ کیوں، چونکہ اللہ پاک یوسف علیہ السلام کو آگے بادشاہ بنانے والے تھے۔ بادشاہ بننے سے پہلے اس کے نا لوازمات کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے نا، کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، شاہی دربار میں کیسے حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں اس ٹائم تو محلات بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھے، وزارات تھے، لوگ تھے وغیرہ۔ تو شاہی محل میں بچپن گزارنے کا مین مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ان چیزوں کو سیکھے، ٹھیک ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے شباب جوانی کو پہنچے تو زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک مرتبہ اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، ایک ایسے کمرے بنا جس کے 7 دروازے تھے، ایک دروازہ، اس کے اندر دوسرا دروازہ، اس کے اندر تیسرا دروازہ، چھوٹا دروازہ، آخر دروازے کے اندر یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا اور اس سے کیا کہتے ہیں زنا کا مطالبہ کیا، چونکہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کا حسن ہوتا ہے، انسان کبھی کبھار جیسے عام معاشرے کے انسان مرد کا چاہت ہوتی ہے غلط کا، اس سے عورت کا بھی سر ہوتا ہے، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان جتنے بھی بن جائے، کہتے ہیں بعض روایت میں آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی تھوڑے سے مائل ہو گئے تھے، لیکن روایت میں آتے ہیں کہ دو روایت ہیں کہ اچانک اس کے سامنے جبریل علیہ السلام آ گئے کہ یہ کام اپنے نہیں کرنا، یا دوسری روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس کو ظاہر ہو گئے، اللہ پاک نے ظاہر کرا دیا کہ اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو فوراً رک گئی، ٹھیک ہے نا، کہ میں مسوائے، میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا، انہ معاذ اللہ من ربی، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا کے کام نہیں کرتا۔ تو بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تو کہ بعض روایت میں زلیخا اس کے پیچھے دوڑی، یوسف علیہ السلام دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دروازہ پار کیا، دوسرا، آخری دروازہ پار کر رہی تو اس کی سامنے عزیز مصر کھڑے تھے۔ عزیز مصر کون تھے؟ زلیخا کے شوہر۔ انہوں نے جب یہ دیکھ لیا نا تو یہ عورتوں کے مکر ہو نا، عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے نا ایک چال بنایا کہ شیطان کا ایک مکر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عورت کا مکر، عورت کا مکر شیطان سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں پر کہ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا تو وہاں پر زلیخا بھی آ گئی کہ نہ گڑگڑائی کہ نہیں، یہ آپ کا غلام ہے، یہ آپ کا خادم ہے، آپ نے اس کا آپ کا نمک اس نے کہا، یہ تو مجھے غلط ارادے سے دیکھ رہا ہے، یہ وہ فلاں فلاں، باہر عزیز مصر کو اس نے قائل کر دیا، کسی کا کہنا قائل کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کام یوسف علیہ السلام نے کیا ہے۔ ابھی چونکہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی نگاہ میں کیا ہو گئے، تھوڑے سے کمزور ہو گئے، نیچے گر گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اچانک اس وقت یعقوب علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آ گئے اور فرمایا کہ عزیز مصر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ہے، آئے یہ آپ کی جو بیوی ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ نہ حق پر ہے کہ یوسف علیہ السلام نہ حق ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوا، کہتے ہیں کہ یہ جو اچھا
اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل ہے کہ فیصلہ کس طرح ہوا ہے. کہتے ہیں قمیص کے بارے میں تھوڑا سا پہ وہاں پر ذکر ہوا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان جب دوڑ لگاتے آگے کی طرف آگے کی طرف ٹھیک ہے نا تو قمیص کس طرف پڑتی ہے پیچھے سے کہ آگے سے پڑتی ہے پیچھے سے پڑتی ہے نا پیچھے انسان کو پکڑتا ہے قمیص پیچھے سے پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور انسان مثال کے طور پر اگر آگے کی طرف دوڑ لگاتا ہے مثال کے طور پر انسان جب مثال کے پیچھے کی دوڑ لگاتا ہے تو قمیص پیچھے سے پڑتی ہے اور انسان جب کسی کی آگے کی طرف دوڑ لگاتا ہے تو قمیص آگے سے پڑتی ہے تو اے عزیز مصر آپ دیکھ لیں قمیص کس طرح سے پٹی ہے اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو زلیخا کیا ہے یہ نہ حق پر ہے اور یوسف علیہ السلام کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں پرامن ہے یہ صاف ہے آپ کی بیوی پر کچھ بات ہے اگر قمیص مثال کے طور پر آگے سے پٹی ہے تو یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کی ارادی خراب تھی اور زلیخا کی ارادی پاک تھی جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص جو کہتے ہیں پیچھے سے پٹی تھی تو اللہ پاک نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت دری کو بچا لیا تھا. پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی کو ملامت کیا کہ استغفار کرو تو نے کیا کام کیے تو اپنے غلام کو اللہ تعالیٰ سے دیکھ رہا تھا بہرحال زلیخا کیا شاہی دربار بہت زیادہ ذلیل ہو گئی یہ بات پوری بادشاہت میں پھیل گئی کہ زلیخا اپنی غلام پر عاشق تھی وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد زلیخا نے کیا چھری میں ہاتھ جو کاٹے گئے تھے وہ عورتوں نے وہ کس طرح ہوا انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.